آپ کی نظر میں ایسے کون کون سے وہ دلائل ہیں جو کہ بڑے معروف ہیں اور وہ قادیانی ہتھ کنڈے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مرزا قادیانی تو مغل ہے، وہ تو قریشی ہے ہی نہیں، بنو ہاشم نہیں ہے، وہ سید خاندان کا تو ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی شیخ کوئی ایسی روایت وہ بیان کرتے ہوں جو کہ مشہور ہو اور عوام کو گمراہ کرتے ہوں؟ اگر اس روایت کا یہ مطلب ہے تو مرزا صاحب تو پھر گئے نا، وہ تو جھوٹا ہی ہیں۔ یہ درود ابراہیمی سے بھی باقاعدہ ایک استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے بھی باقاعدہ اجراء نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو صحابہ نے جو تشریح بیان کیا اس کے مطابق پھر بھی ختم نبوت ہی ثابت ہوتی ہے۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرزائیت حقیقت کے آئینے میں اس سیریز کے اندر ایک دفعہ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر بات کی تھی کہ جو اجراء نبوت کے حوالے سے قادیانی قرآن مجید سے دلائل پیش کرتے ہیں، ان کا ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ مفتی خواجہ رشید بٹ صاحب نے عمدہ انداز سے تجزیہ پیش کیا اور ان کو کھول کر آپ کے سامنے رکھا۔ آج ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے، اگر آپ مزید بھی جو دلائل ہیں ان کے قرآن سے متعلقہ اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں کہ وہ کون کون سے بیان کرتے ہیں، تو اس کے اوپر علماء نے ماشاءاللہ بہت سی کتابیں لکھی ہیں، آپ وہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہم کیونکہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں اختصار سے کام لیتے ہوئے ہم واضح کر رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اب آج کا جو پروگرام ہے اس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کون سی ایسی احادیث ہیں جن کو وہ بنیاد بنا کر استدلال کرتے ہیں اور اجراء نبوت کا عقیدہ اپنا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم شکر گزار ہیں اپنے معزز مہمان کا کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ استاد محترم، بہت شکریہ، اللہ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے۔ یہ بیان کر دیجئے کہ آپ کی نظر میں ایسے کون کون سے وہ دلائل ہیں جو کہ بڑے معروف ہیں اور وہ قادیانی ہتھ کنڈے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قادیانی لوگ جس طرح قرآن مجید کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح وہ احادیث مبارکہ کو بھی اپنے غلط عقیدہ اور اپنا غلط نظریہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض تو دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو سرے سے ثابت ہی نہیں ہوتے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اور قادیانی بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ بعض روایات جو ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں، ناقابل اعتبار ہوتی ہیں، اور بعض جو ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں۔ ایسے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی اصول ہے۔ تو یا تو وہ روایت پرلے درجے کی ضعیف ہوتی ہے، ہرگز وہ قابل حجت نہیں ہوتی، اور یا پھر جیسے قرآن مجید کی آیت سے ان کا استدلال غلط ہوتا ہے، اسی طرح اس حدیث سے بھی ان کا استدلال غلط ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس حوالے سے جو مشہور ترین باتیں جو وہ پیش کرتے ہیں عوام کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے جو تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں جی حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین تو کہو، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ مفہوم مخالف یہ ہے کہ آپ کے بعد نبی ہوگا۔ کہتے ہیں جی دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر سند کے یہ قول ہے۔ پہلے ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ روایت کہاں پر آتی ہے، یہ ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، لیکن اس سے اگلی روایت کے اندر ہی اس کی وضاحت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول کا مطلب کیا ہے۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امت محمدیہ کے اندر آنے ہیں،
اس لیے یہ کہا گیا کہ تم یہ کہو کہ آپ خاتم النبیین تو ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ نبی تو آنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آسمان سے نازل ہوں گے وہ، جبکہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ نیا نبی جو ہے وہ آئے گا، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نیا نبی ہرگز نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں، وہ پرانے نبی ہیں، اور پرانے ایک کیا سارے بھی آ جائیں تو آخری نبی پھر بھی نبی علیہ السلام ہی بنتے ہیں۔ بے شک۔ اور دوسرا جو ہے یہ سند کے اعتبار سے بھی روایت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے ان سے۔ مزید آپ اس پر غور کریں، اگر اس روایت کو درست مان لیا جائے اور اس کا یہی مفہوم لے لیا جائے جو قادیانی لے رہے ہیں، تو جیسا کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی بتایا کہ ایک عقیدہ ثابت کرتے ہیں تو دوسرا عقیدہ ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہو اور وہی مفہوم ہے جو قادیانی لے رہے ہیں، تو کیا یہاں پر یہ موجود ہے کہ صرف ایک ہی نبی آئے گا؟ اگر وہ مفہوم لینا ہے تو کیا یہ بات موجود ہے کہ وہ جو نبی آئے گا وہ شریعت والا ہوگا یا غیر شریعت والا ہوگا، مستقل ہوگا، غیر مستقل ہوگا، امتی ہوگا، غیر کون سا ہوگا؟ یہ تو ان کے عقیدے کے خلاف ہے یہ بات۔ جب عام ہے تو پھر کوئی بھی نبی آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بہائی مذہب کے لوگ ہیں وہ عام نبوت کے قائل ہیں، کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کے بعد شریعت والا نبی جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے، ہر طرح کا نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور جو قادیانی بہائی مذہب کے اوپر تحقیق کرتا ہے وہ اجرائے نبوت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر جب ان کے دلائل کا تقابل کرتا ہے تو عموماً وہ قادیانی بہائی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ بھی عام ہے اور دلائل کے اندر بھی عمومیت ہے، جبکہ قادیانیوں کا دعویٰ خاص ہے اور دلائل کے اندر جو ہے وہ خصوصیت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک تو خیر وہ مفہوم ہی نہیں نا بنتا ان آیات کا جو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، یا اس حدیث کا وہ مفہوم ہی نہیں بنتا۔ تو اگر قادیانیوں کا یہ استدلال اس روایت سے مان لیا جائے تو یہ تو ان کے عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قول ہے یہ متن کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو حضرت عائشہ کہہ سکتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ نہ کہو کہ لا نبی بعدہ، جب نبی علیہ السلام نے خود بتا دیا لا نبی بعدی، تو ایک صحابی کیسے کہہ سکتا ہے نبی علیہ السلام کی مخالفت کے اندر کہ یہ جملہ نہ کہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہ سند کے اعتبار سے ثابت ہے نہ متن کے اعتبار سے یہ ثابت ہے۔ دوسری جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو الفاظ میں نے نقل کیے ہیں، فیکم النبوۃ والمملکۃ الخلافۃ فیکم والنبوۃ یا عباس، اے عباس تمہارے اندر ہی نبوت ہے، تمہارے اندر ہی بادشاہت ہے، خلافت تمہارے اندر ہے، نبوت تمہارے اندر ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جی نبی علیہ السلام نے حضرت عباس کو فرمایا تھا نبوت تمہارے اندر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس روایت کا یہ مطلب ہے جو قادیانی پیش کر رہے ہیں تو مرزا قادیانی پھر جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ حضرت عباس کو فرمایا نا، اور حضرت عباس ہے بنو ہاشم میں نبی علیہ السلام کے حقیقی چچا ہیں، قریش خاندان کے ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت تمہارے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریشیوں کے باہر نبوت نہیں جا سکتی، اور مرزا قادیانی تو مغل ہے، وہ تو قریشی ہے ہی نہیں، ایسی بنو ہاشم نہیں ہے، وہ سید خاندان کا تو ہے ہی نہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ وہ سید خاندان میں، یا اس کی بعض دادیاں اور نانیاں جو ہیں وہ سید خاندان میں۔ اچھا بھئی اگر وہ سید خاندان کا ہے تو اس کی کتابوں پر سید کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ مرزا کیوں لکھا ہوتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ میرا خاندان سید ہے یا میں فارسی الاصل ہوں تو پھر مرزا کیوں لکھتے ہو بھائی؟ اس نے خود بھی مرزا لکھا، آج تک اس مرزا لکھا جاتا ہے، اور بلکہ اس کی نسل بھی اپنے آپ کو مرزا کہلاتی ہے۔ ایسی اور آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، مرزا جو ہے وہ مغلوں کی نسل کو کہتے ہیں، یعنی اس کو خود بھی یقین نہیں تھا کہ میں سید خاندان میں سے ہوں یا فارسی الاصل ہوں، جو بھی وہ اپنے خاندان کو وہ چینج کرتا رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس روایت کا یہ مطلب ہے تو مرزا صاحب تو پھر گئے نا، وہ تو جھوٹا ہی ہیں۔ نہیں، ایک طرف تو دیکھیں عقیدہ چینج کرنا سمجھ آتی ہے، نسل بھی چینج نسل بھی چینج کی ہے اس نے۔ یہ بڑے عجیب و غریب کام کیے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی نے۔ اصل میں اس کی مجبوری تھی
کیونکہ نبوت جو ہے وہ تو اونچے خاندان میں آتی ہے نا، یہ تو پڑھی لکھی بات ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں نبوت نے آنا ہے، قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اب مغل جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل نہیں ہے، اور نہ ہی مغل جو ہے وہ اعلیٰ خاندان ہے. تو اب اس کی مجبوری تھی خاندان کو چینج کرنا، اس لیے اس نے یہ چینج کیا. بہرحال اگر یہ وہ دلیل پیش کریں گے تو سب سے پہلا جو ہے پھر مرزا تو جھوٹا ہی ثابت ہوا نا، کیونکہ وہ تو سید ہے ہی نہیں، حضرت عباس کی نسل میں سے ہے ہی نہیں وہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، مرسل روایت ہے، یہ منقطع روایت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہاں آ رہا ہے کہ میرے بعد بھی نبوت تمہارے اندر آتی رہے گی. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا نبوت تمہارے اندر ہے، تو ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نبی بن تو گئے، ایسی یہ تو نہیں کہ تمہارے نسل کے اندر بھی نبوت جو ہے وہ جاری رہے گی، یعنی میرے بعد بھی نبوت تمہارے اندر آتی رہے گی. یہ کہاں پر ہے؟ یہ تو لفظ ہی نہیں ہے یہاں پر. مزید آپ اس پر غور کریں کہ یہ روایت متن کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. وہ ایسے کہ پوری امت محمدیہ خیر القرون سے لے کر آج تک یہ عقیدہ رکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو کیسے اس روایت کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے؟ تو نہ یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، نہ یہ متن کے اعتبار سے صحیح ہے، اور نہ ہی یہ قادیانیوں کو مفید ہے. وہ کس طرح؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرزا قادیانی پھر جھوٹا ثابت ہوتا ہے. ایسی اور مزید یہ کہ یہاں پر یہ بھی تو کوئی وضاحت نہیں ہے نا کہ وہ جو نبوت، اگر اس کا یہ مفہوم لینا ہے جو قادیانی پیش کر رہے ہیں کہ وہ نبی جو تمہارے اندر ہوگا وہ شریعت والا ہوگا کہ غیر شریعت والا ہوگا، وہ ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوں گے، قادیانیوں کے دوسرے عقیدے کے بھی خلاف ہے. ماشاءاللہ جس انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں، اگر تو واقعتاً وہ سنجیدہ ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی جو مسلمان ہیں ہمیں گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ گالیاں وہ خود دیتے ہیں، تو اگر تو ان کے اندر فہم و بصیرت اس قدر ہے، سنجیدگی ہے، تو وہ اپنے عقیدے کو درست کر سکتے ہیں ماشاءاللہ جس انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی شیخ کوئی ایسی روایت وہ بیان کرتے ہوں جو کہ مشہور ہو اور عوام کو گمراہ کرتے ہوں؟ جی بالکل، سنن ابن ماجہ کی روایت بڑی پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحبزادہ ابراہیم جب فوت ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لو عاش لکان صدیقا نبیّا، اگر یہ زندہ رہتا تو سچا نبی بنتا. کہتے ہیں دیکھیں جی اگر نبی علیہ السلام کے بعد نبی آ ہی نہیں سکتا تھا تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ جملہ کیوں بولا اگر وہ زندہ رہتا تو سچا نبی جو ہے وہ بن جاتا. اس کا مطلب کہ نبوت جو ہے وہ آ سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ثابت ہی نہیں ہے. اس کی سند کے اندر جو ہے ابراہیم بن عثمان راوی جو ہے وہ متروک ہے، اور محدثین نے اس کو جو ہے وہ ناقابل حجت قرار دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو نبی علیہ السلام نے جملہ استعمال کیا وہ کیا ہے، لو عاشا، اگر زندہ رہتا تو. اور آپ کو پتہ ہے کہ لو کے بعد والی بات جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پوری بھی ہو، جیسا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ نے جناب ابراہیم کی وفات کے اوپر جو تبصرہ کیا اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر انہوں نے نبی بننا بھی تھا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آخری نبی تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا. مثلا بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مات ابراہیم وہو صغیر، نبی علیہ السلام کا صاحبزادہ ابراہیم جو ہے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا. ولو قضی ان یکون بعدہ نبی لعاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ، اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو یہ بچہ زندہ رہتا، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر اس روایت کو درست مان بھی لیا جائے تو صحابہ نے خود جو ہے وہ تشریح کر دی کہ آپ کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، اگر نبی بننا ہوتا تو پھر وہ زندہ رہتے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر اس روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات کوئی صحابی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ حدیث مرفوع حکمی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اصل میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں. صحیح.
اور اگر مزید اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ روایت قادیانیوں کے عقیدے کے خلاف ہے اگر ان کا استدلال مان لیا جائے تو۔ اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ اگر یہ زندہ رہتا تو سچا نبی بنتا، کون سا نبی؟ شریعت والا، غیر شریعت والا، یا امتی نبی؟ قادیانیوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نہ شریعت والا آ سکتا ہے، نہ مستقل آ سکتا ہے، صرف امتی نبی آ سکتا ہے، اور وہ بھی ایک، اور وہ کون ہے؟ مرزا قادیانی۔ اب اگر جناب ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی بن جاتے تو مرزا تو گیا، اور پھر وہ جو نبی آنا ہے وہ بننا ہے، انہوں نے کون سا نبی بننا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ قادیانی جو ہے وہ فرق کرتے ہیں۔ تو سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو صحابہ نے جو تشریح بیان کیا اس کے مطابق پھر بھی ختم نبوت ہی ثابت ہوتی ہے، اور قادیانیوں کا جو استدلال ہے وہ قادیانیوں کے بذات خود بھی خلاف ہے۔ اچھا استاد محترم، یہ جو باقاعدہ اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں، اب جس طرح ماشاء اللہ آپ دلائل پیش کرتے ہیں تو یہ دلائل تو سنتے ہی ہیں، آپ کے مناظرے بھی ہوتے رہتے ہیں، آپ خود بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں قادیانی نے بات کی، میں نے اس کو بتایا، تو قائل بھی تو لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جو ایسے لوگ ہیں جو پہلے قادیانی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تو وہ بھی تو ان کو بتاتے رہتے ہیں، تو یہ راہ راست پہ کیوں نہیں آتے؟ اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ کہ یہ درود ابراہیمی سے بھی باقاعدہ ایک استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے بھی باقاعدہ اجراء نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اس پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت جو ہے نا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اصول جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا وہ یہ ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، تو جو طالب ہوتا ہے اس کے سامنے ہدایت آ جاتی ہے، اب وہ اس کو چنتا ہے کہ نہیں چنتا یہ اس کا اختیار ہے۔ تو اس پر تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کا اور اس بندے کا جو ہے یہ معاملہ ہے۔ ہماری جو ذمہ داری نبیوں والی ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم اچھے طریقے سے واضح طور پر لوگوں تک حق کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ درود ابراہیمی سے وہ اجراء نبوت کا مسئلہ اخذ کرتے ہیں، بالکل وہ کہتے ہیں دیکھو جی آپ درود پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر رحمت بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔ دوسرا جز کیا ہے؟ اللہم بارک علی، یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکت بھیجی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوئیں ان میں ایک رحمت اور ایک برکت و نبوت بھی تھی، تو جیسے ان کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر برکت ہوئی اور رحمت ہوئی اور نبوت ان کو ملی، تو امت محمدیہ کے اندر بھی جو ہے وہ پھر نبوت تو ملنی چاہیے نا، کیونکہ درود کے اندر تو ہم یہی اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا۔ یہ ان کا استدلال ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی ظاہر ہے صحابہ بھی پڑھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھتے، صحابہ تابعین، یعنی شروع سے ہی امت پڑھتی آ رہی ہے۔ کسی نے امت میں درود ابراہیمی سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہو؟ کسی نے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ختم نبوت کی بات کی ہے۔ جب بھی بات کی صحابہ نے بھی بات کی تو ختم نبوت کی بات کی، تابعین نے بھی ختم نبوت کی، امت اس پر متفق ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بھی تو امتیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود ابراہیمی کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قادیانیوں نے جو استدلال کیا ہے نا، ان کا استدلال ان کے خلاف ہے۔ وہ ایسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ کی رحمت اور برکت ہوئی، اگر درود کے اندر وہ نبوت بھی شامل کرنی ہے تو وہ کون سی برکت ہوئی تھی ان کے اوپر؟ ان کی آل اولاد کے اندر شریعت والی نبوت بھی آئی، مستقل نبوت بھی آئی۔ صحیح بات۔ تو اگر درود کے اندر ہم نبوت مانگ رہے ہیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے اندر شریعت والی نبوت بھی آنی چاہیے اور مستقل بھی آنی چاہیے۔ امتی نبوت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو آئی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں یا آپ کی امت میں امتی نبوت کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ اگر استدلال کرنا تو پھر پورا کرے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں استدلال ان کے بھی خلاف ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ کس کے لیے؟
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اور مرزا قادیانی تو آل محمد میں آتا ہی نہیں، وہ تو مغل ہے، وہ تو سید ہے ہی نہیں، وہ تو قریش خاندان کا ہے ہی نہیں، وہ تو آل محمد میں نہیں آتا. تو مرزا قادیانی ہرگز اس سے اپنی نبوت ثابت نہیں کر سکتا اور نہ ہی جرائے نبوت کا مسئلہ ثابت کر سکتا ہے. صحیح بات. پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ استدلال قادیانیوں کے بھی خلاف ہے تو پھر درود ابراہیمی کا مطلب کیا ہے؟ ہم مانگتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اصل میں جو غلط فہمی لگی ہے نا، وہ کما سے لگی ہے. عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جیسے کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل کے اوپر رحمت اور برکت بھیجی. حالانکہ عربی گرامر کے اندر کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے اور کاف تعلیلیہ بھی ہوتا ہے، علت کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بندہ جو ہے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے میرے رب تو ان پر رحم کر کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی. اصل میں یہاں پر کاف جو ہے یہ تعلیلیہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر رحمت بھیج کیونکہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل کے اوپر رحمت بھیجی، کیونکہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل کے اوپر برکت بھیجی، ان پر بھی بھیجی، ان کے اوپر بھی بھیجی، لہذا تو ان کے اوپر بھی بھیج. یہ تھا اصل میں درود ابراہیم. تو اگر کوئی تشبیہ بھی مان لیتا ہے تو وہ بھی قادیانیوں کو مفید نہیں ہے، کیونکہ تشبیہ کے لیے آپ کو پتہ من کل الوجوہ مشابہت نہیں ہوتی. اگر کوئی کسی کو شیر کہہ دیتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی کچلیاں نکل آئی ہیں اور وہ درندہ بن گیا اور اس کی دم جو ہے وہ نکل آئی ہے. نہیں، اصل میں بہادری ایک چیز بہادری. اور مرزا قادیانی بھی مانتا ہے کہ تشبیہ کے لیے کوئی ایک جز بھی ہونا کافی ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کے اوپر جو ہے بہت سی ایسی نعمتیں اور برکتیں ہوئی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہیں. تو کیا اس کے اندر مشابہت نہیں ہو سکتی؟ یہ نبوت والا مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ ختم ہے، اس لیے اس کے اندر مشابہت نہیں ہے. باقی جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں ان جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر بھی ہوئی ہیں. تو دونوں اعتبار سے مسلمانوں کا ہی عقیدہ جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے، قادیانیوں کو یہ ہرگز مفید نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت مفید گفتگو کی استاد محترم آپ نے اور پرمغز گفتگو کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے. اس حوالے سے مزید بھی آپ سے رہنمائی لیں گے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.